السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنی ویڈیو میں اپنے دوستوں کے لیے ایک ایسا وظائف لایا ہوں جس پر وہ عمل کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے۔ تو دوستو، تمام امت مسلمہ چاہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بار بار ہوتا رہے۔ ہر کسی کا دل کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ بچہ ہے، مطلب کہ ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ان کو دیکھیں خواب میں ہی صحیح، کیونکہ ہم ان کے دور میں پیدا نہیں ہوئے۔ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے، ان کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے۔ ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دور میں دیکھا ہے۔ ان کو صحابہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، چاہے خواب میں ہی صحیح، کیونکہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے، ہم جس کے امتی ہیں، اس کے اللہ کے پیارے محبوب کا دیدار ہم کو بھی نصیب ہو جائے، ہم بھی دیکھ لیں کہ ہمارا نبی ایک کیسا ہے۔ ہر کسی کی خواہش ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، ہر کسی کے دل میں یہی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ ہر کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو وہ شخص، اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے نا، تو وہ شخص دنیا کا سب سے خوش نصیب شخص ہوگا، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی زیارت کی ہے۔ اسے دو جہاں کے والی کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ کیا بات ہے! اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ واقعہ سماعت فرمائیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو اور آپ کو پتہ چلے کہ حضور کا دیدار کیسے کیا جاتا ہے، کیسی طرف رکھنی چاہیے حضور کے دیدار کے لیے۔ ایک مرید اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک مرید اپنے پیر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں حضور کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیر نے کہا اچھا۔ تو پیر نے مرید کو کھانا پیش کیا، مطلب اس کی سیوا کی، اس کی خدمت وغیرہ کی۔ کھانے کے بعد اس کو شدید پیاس لگی، مطلب پیاس اتنی شدت سے لگ گئی نا، تو وہ کہتا ہے جی پانی مل جائے، بس کسی طریقے سے پانی مل جائے۔ پیر نے کہا جب تک مجھ سے تم اجازت نہ لے لو تو تم نے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینا۔ تو مرید نے کہا ٹھیک ہے جی، میں پانی نہیں پیتا۔ تو مرید لوٹ گیا واپس گھر۔ شدید پیاس لگی ہوئی تھی لیکن پانی نہیں ملا۔ اسی دوران اس پر نیند کا غالبہ طاری ہو گیا اور خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ پانی کی لہریں، دریا، سمندروں کو دیکھا، مگر اس کی پیاس نہ بجھی۔ پھر صبح مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے پانی دے، مجھے شدید قسم کی پیاس لگی ہوئی ہے۔ پیر نے کہا اچھا، رات کو سو گئے تھے؟ مرید نے کہا جی ہاں۔ تو پیر نے کہا رات میں خواب میں کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا جی میں نے رات کو خواب میں پانی کی لہریں، سمندر، دریا دیکھیں۔ تو پیر نے کہا اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا اتنا جذبہ رکھتے ہو تو اس جیسی طرف چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا، تو پیر نے کہا، مطلب پیر نے فرمایا کہ زیارت مصطفیٰ کرنا چاہتے ہو تو ایسی ہی پیاس سے رہو۔ حضرت شیخ، ایک اور بات سنیں، حضرت شیخ ابو محاب فرماتے ہیں جو شخص حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کثرت سے ذکر کرے اور سعادت اولیاء سے محبت کرے۔
سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے! تو اس واقعہ سے آپ کو پتہ چلا کہ حضور کے دیدار کے لیے جذبہ ہونا چاہیے انسان میں، ایسی لگن ہونی چاہیے کہ میں نے بس حضور کی زیارت کرنی ہے، بس حضور کی زیارت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے مختلف طریقے بتائے ہیں، مختلف وظیفے، وظائف، عمل بتائے ہیں۔ تو ان میں سے ایک وظیفہ میں بھی بتاتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کی شب کو بعد نماز عشاء، جمعۃ المبارک کی شب کو بعد نماز عشاء 1000 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر سو جائیں اور اول آخر دو شریف پڑھیں۔ اول آخر دو شریف پڑھیں۔ وہ دو شریف میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیجیے۔ تو آپ وہ دو شریف سماعت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بعد معلوم لقا۔ تو آپ نے یہ دو شریف سماعت فرمایا ہے۔ سورۃ الکوثر 1000 مرتبہ پڑھ کر آپ نے یہ اول آخر دو شریف پڑھنا ہے۔ جمعۃ المبارک کی شب کو پڑھنا ہے آپ نے۔ تو انشاءاللہ حضور کے، اللہ کے فضل و کرم سے، حضور کی، اگر حضور کی طرف سے مہر لگی ہوئی ہمارے نصیبوں میں حضور کی زیارت کی، تو انشاءاللہ ہم ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔